بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام، داستان خلیل اللہ، داستان ابو الانبیاء جاری ہے۔ آج اس کو کسی موڑ تک پہنچانا ہے، چونکہ ظاہر ہے بس اب تو ممکن ہے کہ کل آخری نشست تو ہماری ہے، تو کل آپ نے وہ سارا واقعہ سن لیا۔ میں تکرار نہیں کرتا کہ کس طریقے سے وہ ذبح کا واقعہ، ذبح ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی پہلے آپ نے وہ آگ والا واقعہ سنا، سرخرو ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے والا واقعہ، وہ سرخرو ہوئے، اور بہت سارے بیچ میں اور مراحل ہیں، ہر جگہ سرخرو ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی سے ایک اور بھی بہت عظیم کام لیا، بہت بڑا کام لیا۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ وہی، یعنی ابھی وہیں پر ہیں، یعنی مکے میں بیابان صحرا، وہی مکہ بیابان صحرا جہاں چھوڑ کر گئے تھے، پھر زمزم جاری ہوا تھا، پھر لوگ آباد ہوئے تھے، وہیں پر ہیں جہاں پر ہی حکم آیا ذبح کرنے کا، پھر لے کر گئے۔ اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا، کیا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ پہلے ہوا اس آزمائش میں پہلے پورے اترے، پھر کیا ہوا؟ بہت بڑا حکم دیا، بہت اہم۔ کیا؟ روایات میں یہ ہے کہ یعنی وہ حکم میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک انٹروڈکشن سے سن لیجئے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور، یعنی کہہ لیجئے کہ آسمانی کعبہ کہہ لیجئے، بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے خانہ کعبہ۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر آسمان میں ایک عبادت کا گھر یا عبادت کا مقام ہے، ہر آسمان میں، جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اور ان کے لیے، آسمان والوں کے لیے اس کی حیثیت وہی ہے جو ہم زمین والوں کے لیے کعبے کی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائیں جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے ویسی ہی ہو جیسے آسمان کے فرشتوں کے لیے ان عبادت گاہوں کی ہوتی ہے جو آسمان پر عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ سو دراصل اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی۔ تب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اہم ہے معاملہ، کہ جس کا ایک منظر، جس کا ایک رنگ، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں اور آپ ترستے ہیں، جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی اس سے اچھی کوئی سائٹ ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھا کوئی منظر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعمیر کی جڑیں بھی اللہ کے اس نبی سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی باپ، نبی بیٹے نے تعمیر کا آغاز کر دیا۔ تو گویا اسماعیل علیہ السلام وادی میں سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ظاہر آپ سب کے ذہن میں ہے کہ اس وقت مکے میں کوئی تعمیرات کا ساز و سامان تو نہیں تھا، یا اگر ہوگا بھی تو بہت سادہ سا ہوگا۔ تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے پتھروں کو تراشا ہوگا، کیونکہ بغیر تراشے دیوار تو قائم نہیں رہ سکتی، پھر پتھروں کے درمیان میں گارا وغیرہ بھی لگا دیا ہوگا، یعنی کیا ایفرٹ کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہوگا۔ بہرحال، اور کیا منظر ہوگا، تاریخ رقم ہو رہی ہے نبی باپ اور نبی بیٹے کے ہاتھوں۔ دن گزرتے گئے، تعمیر کا کام جاری ہے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ دیوار کی بلندی، دیوار ذرا بلند ہو گئی، یعنی بنا رہے ہیں نا دیوار، اب دیوار بلند ہو گئی، تو اب ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ کیا؟ تعمیر کعبہ ہو رہی ہے، داستان کعبہ ہے، داستان تعمیر کعبہ بھی یاد، داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ اب مسئلہ پیش آیا کہ دیوار اونچی ہو گئی ہے، اب اس دیوار کو مزید اونچا کس طرح کیا جائے؟ ہر قدم، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کی امداد کی۔ رب ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان کو حکم دیا کہ آپ یوں کیجئے، فلاں پتھر پر آپ کھڑے ہو جائیے، ہو گئے کھڑے۔ فلاں پتھر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ تعمیر کا سلسلہ شروع کیجئے، ہو گئے، یہ بھی کر لیا۔ بس نبی بیٹا پتھر لاتا تھا، اس کو حسب ضرورت تراشا جاتا تھا اور دیوار میں نصب کر دیا جاتا تھا۔ یہاں ایک عجیب و غریب بات سامنے آئی۔ اب کیا ہوا بھائی؟ جو دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی تعمیر کے سبب، جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام اینٹیں لگاتے جاتے اور ظاہر اس کے نتیجے میں دیوار بلند ہوتی جاتی، اسی پتھر پہ کھڑے رہ کر کے جس کے بارے میں کہا گیا، جو دیوار اونچی ہوتے جاتی وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اونچا ہوتا چلا جاتا۔ دن گزرے اس طرح، ہفتے گزرے، مہینے بیت گئے، اور کعبہ اپنی طے شدہ بلندی تک پہنچ گیا۔ وہ پتھر آج بھی جب ہم جاتے ہیں تو ابھی آگے کچھ نماز میں آپ کو دکھاتے ہیں ذرا کہ اس کا کیا۔ تو اب گویا یہ کمرہ نما عمارت ہے جس کا ایک دروازہ تھا۔ اب بتایا گیا کہ اس گھر کا طواف کیا جانا ہے، لیکن طواف شروع کہاں سے ہو؟
طواف ختم کہاں پر ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، حکم دیا گیا کہ اس پتھر کو کوہ صفا کے سامنے والی سمت میں نصب کر دیجئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ پتھر کون سا ہے؟ بچوں کے لیے بزرگ جانتے ہیں، یہ پتھر ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حجر اسود، حجر اسود۔ اور جو خوش نصیب جن کو یہ موقع ملا ہے، الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی، اس کو چومنے کا اگر موقع ملے تو زندگی کا ایک یادگار مومنٹ ہے۔ تو یہ پتھر تھا کہ بھئی طواف کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس کو کوہ صفا کے سامنے والی سمت میں نصب کر دیں۔ یہ پتھر حجر اسود تھا، آج بھی خانہ کعبہ کے کونے پر موجود ہے۔ اس پتھر کو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، آج تک امت چوم رہی ہے، حجر اسود۔ اور یہ تعمیر کعبہ صرف آپ کے ذہن میں لانے کے لیے یہ پرانے مناظر کعبے کے، ظاہر ہے اس وقت کے تو نہیں، لیکن آج سے کچھ سالوں پہلے کے الگ عجب مناظر۔ تو کچھ اس میں تشبیہات اور کچھ اصل مناظر، اور یہ تو بہرحال یہیں سے طواف کا آغاز کیا جاتا ہے، یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ وہ پتھر کہاں گیا جس پر چڑھ کر، اگین بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو شاید وہ پتھر تعمیر کے بعد اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہوگا اور خانہ کعبہ کے سامنے ہی اس کو نصب کر دیا گیا، اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ یہی پتھر کہلاتا ہے مقام ابراہیم، جو کہ آپ اس وقت یہاں یہ دیکھ رہے ہیں، اگر دکھا سکیں یہ مقام ابراہیم ہے، اگر ہم اس کی بھی تصویر کو واضح کر سکیں اگر کیمرے میں، یہ مقام ابراہیم، یہ جو خانہ کعبہ کا جو صحن ہے جہاں ہم طواف کرتے ہیں وہاں پر نسبت ہوئی ہے۔ یہ اس میں اگر غور سے دیکھیں، قریب جا کے دیکھیں تو باقاعدہ نشانات ہیں قدموں کے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا۔ یہیں پہ طواف کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے، تو یہ مقام ابراہیم۔ پھر جو دروازہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کمرے میں جانے کے لیے رکھا، یہی دروازہ ملتزم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 4500 سال سے حج اور عمرہ کرنے والے 7 چکر لگاتے ہیں، بالکل ویسی جیسے جناب حاضرہ نے لگائے تھے۔ ان کا یہ عمل سعی کہلاتا ہے کہ حج اور عمرے کے ارکان در حقیقت اللہ کے پیاروں کی سنتوں پر عمل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پسند آتے چلے گئے، اور آج میرا آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہے اس سب کے بغیر۔ بہرحال اب یہ عمل مکمل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے تاریخ کا، تاریخ اسلام کا بھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی عظمت بھی ظاہر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اہل مکہ میں سے ہی ایک نبی مبعوث فرما۔ کعبہ تعمیر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا دنیا بھر کے انسانوں کو ندائے عام دیں کہ وہ قریب ہو یا دور ہو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنا شروع کریں۔ اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے پہلے متولی ہو گئے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اب یہاں سے ہسٹری آگے بڑھ رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو کہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک کیا کعبہ اسی طرح جس طرح اس زمانے میں بن گیا، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک کعبہ اسی طرح توحید کا مرکز رہا، یا کعبے کی بھی ایک ہسٹری ہے؟ جواب جی ہاں۔ سرکار دو عالم اور حضرت ابراہیم کے درمیان تقریباً جو فرق ہے 3000 سالوں کا ہے، 3000 سالوں کا فرق ہے، اور ان 3000 سالوں کے دوران یہ خانہ کعبہ بھی مختلف اہم مراحل سے گزر کر اس مقام تک آیا ہے کہ جس تک ہم آج دیکھتے ہیں جس انداز سے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا اور پھر آج اسی حالت میں موجود ہے۔ اس دوران یہاں بھی بہت سارے واقعات پیش آتے رہے۔ ایک بہت اہم واقعہ جو تعمیر کعبہ کے بعد پیش آیا، بہت اہم واقعہ، وہ کیا تھا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔